آیت الکرسی کی کوئی 4 فضائل بیان کرے۔ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے، اور جو بندہ سوتے وقت پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح تک اس کی حفاظت کرے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آئے گا۔ ہر نماز کے بعد پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور جو رات کو سوتے وقت پڑھے تو اس کے گھر اور اطراف کے گھروں کی شیطان سے حفاظت کی بشارت ہے۔ کیا شاندار فضیلتیں ہیں آیت الکرسی کی۔ احادیث میں بہت ساری فضیلتیں ہیں، 4 انہوں نے فضیلتیں بیان کی کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے۔ پھر فرمایا جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا، اور نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے، اور رات کو سوتے وقت کوئی آیت الکرسی پڑھے تو اس کی اور اس کے پڑوسیوں کی بھی، سبحان اللہ، اس کی تو حفاظت ہوگی اس کے گھر کی، اس کے پڑوسیوں کے گھروں کی بھی حفاظت ہوگی۔ جناب اس کو معمول بنا لیجئے، جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ وہ میرا خدا ہے۔ ابھی آگے سنتے چلے جائیے۔ اب جناب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک نہیں معاذ اللہ، کچھ لوگ ایک سے زائد خدا کے جو ہے وہ قائل ہیں کہ جناب اللہ بھی ہے اور کچھ اور بھی خدا ہیں، معاذ اللہ۔ اب ذرا یاد رکھیے، ایک شہر میں 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک گاڑی کے 2 ڈرائیور نہیں ہو سکتے، ایک ٹیم کے 2 کپتان نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب بھی آپ 2 لوگوں کو اتھارٹی دیں گے تو آپس میں کلیش ہوگا، اور جب کلیش ہوگا تو سسٹم ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گا۔ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، آپ اپنی فیکٹری کا ایک ہیڈ بناتے ہیں کہ ایک ہیڈ کے نیچے پورا سسٹم چلے گا، 2 ہیڈ بنا دو، آپس میں دوسرے ہیڈ آپس میں لڑتے رہیں گے، نظام برباد ہو جائے گا۔ ہمارا ایک سسٹم بغیر ہیڈ کے نہیں چلتا۔ اگر اس کائنات کے 2 رب ہوتے تو دونوں اپنی اپنی قدرت کا اظہار کرتے، آپس میں کلیش ہوتا، کائنات برباد ہو جاتی۔ اس کائنات کا ایک رب سے چلنا بتا رہا ہے کہ اس کا خالق و مالک ایک ہی ہے، اور وہ ہمارا پیارا اللہ عز و جل ہے۔ اب آگے چلیے، سبحان اللہ۔ اب اسی بات کو میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے قرآن میں بیان کیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور تباہ ہوتے، یعنی پھر لڑائی جھگڑا اور تباہی اور بربادی اس کائنات کی ہو جاتی۔ یہ ایک سسٹم کے تحت پوری کائنات کا چلنا پکار پکار کر بتا رہا ہے کہ ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، اور وہی رب العالمین ہے۔ اب آگے چلیے، قرآن مجید کی ایک بہت خوبصورت آیت ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ ترجمہ، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر۔ اب اس آیت کا شان نزول سنیے گا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ملک شام کے علماء سے 2 افراد نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے مدینہ طیبہ کو دیکھا تو ایک دوسرے سے کہا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر کے بارے میں جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا نا، یہ شہر تو ویسا ہی ہے جو اس شہر میں پائی جاتی ہے۔ پھر نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیارے آقا کی صورت دیکھی، آپ کی سیرت دیکھی، آپ کی باتیں سنی، تو فوراً پہچان لیا کہ ہماری کتابوں کے مطابق جو آخری نبی کے بارے میں بتایا گیا تھا نا، یہی وہ آخری نبی ہیں۔ پھر نبی پاک سے سوال کیا کہ آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا ہم آپ سے ایک سوال کریں گے، اگر آپ نے درست جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سوال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے، سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کو سن کر وہ دونوں شامی جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ آیت کیا ہے، ترجمہ پھر سنو۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر، سبحان اللہ، اس میں فرمایا گیا کہ اہل علم بڑی عزت والے ہیں۔ رب کریم نے اپنی توحید کے گواہی میں انہیں شامل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں علماء کرام سے مربوط رہنا ہے۔ یعنی اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے معبود ہونے کی گواہی کس نے دی؟ فرمایا فرشتوں نے اور عالموں نے گواہی دی۔ اپنی گواہی میں رب نے عالموں کو، اہل علم کو شامل فرمایا۔ تو اہل علم کی یہ شان ہے، جو علم سے دور ہوتے ہیں پھر اللہ کی ایگزسٹنس پر بھی ان کے ذہنوں میں وسوسے آ جایا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا ہے۔ اب آئیے، امام اعظم ابو حنیفہ، علم کا سمندر ہے نا، ایسے ہی تھوڑی کروڑوں لوگ ان کے پیروکار ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، دہری جو ہوتا ہے نا ایتھیسٹ، آج بھی بڑے بڑے جناب ایتھیسٹ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دہری آئے اور کہتے ہیں کہ حضور ہم جو ہے وہ اللہ موجود ہے اس کی دلیل دیجئے۔ آپ فرماتے میں سوچ رہا ہوں کافی دیر سے کہ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک بہت بڑی کشتی ہے اور اس میں طرح طرح کا تجارتی سامان لدا ہوا ہے، کارگو شپ ہے، اور اس کا کوئی نگہبان نہیں ہے، اس کا کوئی چلانے والا بھی نہیں ہے،
اور بالکل اپنا سفر پورا کر رہی ہے. سمندر میں طوفان آتا ہے تو اس کو بھی چیرتی ہوئی گزر جاتی ہے. جہاں رکنا ہوتا ہے وہاں رک جاتی ہے, سامان آف لوڈ کرتی ہے, پھر سامان آتا ہے, پھر وہ چلتی رہتی ہے. نہ اس کا کوئی چلانے والا ہے, نہ کوئی کیپٹن ہے, نہ کوئی انتظامیہ, خود ہی چل رہی ہے وہ کشتی. دہریے کہتے ہیں حضور کوئی عقل مند انسان ایسی بات کیسے کر سکتا ہے کہ ایک شپ خود ہی چل رہی ہے, کارگو بھی اٹھا رہی ہے, کارگو اتار بھی رہی ہے, ٹائم پہ پہنچ بھی رہی ہے, طوفان کو جناب چیرتی ہوئی بھی جا رہی ہے. اللہ اکبر. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ تمہاری عقلوں پر مجھے ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے. ایک کشتی بغیر چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی, یہ ساری کائنات کیسے چل رہی ہے. وہ یہ دلیل سن کر سارے کے سارے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے اور جناب اللہ کو پہچان لیا. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی سے سوال ہوا کہ مجھے بڑا پیارا جواب, مجھے بڑا مزہ آیا جب میں نے یہ پڑھا, غور سے سنیے گا. امام شافعی سے سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, دلیل دیجئے. آپ نے کہا شہتوت کے درخت کے پتے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. شہتوت کا درخت دیکھا ہے, جو بچوں نے شاید کم دیکھا ہو, پہلے تو ہم اسکولوں میں بھی مارے تھا. بہرحال آپ اس کو آسان لفظوں میں کسی بھی درخت کے پتے سمجھ لیں, لیکن شہتوت ایک باقاعدہ پھل ہی ہے اور بڑا اچھا پھل ہوتا ہے. تو شہتوت کے درخت کے بارے میں آپ نے مثال دی. آپ کہتے ہیں سارے پتے ایک جیسے ہیں, ایک ہی ذائقے کے ہیں. کیڑے, شہد کی مکھی, گائیں, بکریاں اور ہرن سب اس کو کھاتے ہیں یا کچھ چاٹتے ہیں. فرمایا اسی پتے کو کھا کر اگر کیڑا کھاتا ہے ریشم کا تو اس سے ریشم بن جاتا ہے. شہد کی مکھی اسے چاٹتی ہے تو اس سے شہد بن جاتا ہے. ہرن اسے کھاتا ہے تو اس کے اندر مشک بن جاتا ہے. ہرن کے اندر ایک مشک ہوتا ہے, نافع ہوتا ہے, جو بڑی زبردست خوشبو ہوتی ہے. فرمایا گائیں بکریاں کھاتی ہیں تو مینگنیاں نکالتی ہیں. فرماتے ہیں یہ اس امر کی صاف دلیل ہے, اس بات کی صاف دلیل ہے کہ ایک ہی پتے میں مختلف قسم کی تاثیر شامل کرنے والا کوئی ہے, کوئی خالق ہے جس کی قدرت ہے کہ جناب پتا ایک ہے مگر الگ الگ جسم میں اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ کوئی شہد کی مکھی چاٹ رہی ہے تو شہد نکال رہی ہے, ریشم کا کیڑا کھا رہا ہے تو ریشم بنا رہا ہے, ہرن کھاتی ہے تو خوشبو بناتی ہے, گائیں بکریاں کھاتی ہے تو مینگنیاں نکالتی ہے. تو اللہ اکبر, کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے, میرا خدا ہے. تو بزرگان دین نے بڑے کمال سے جوابات دیے. اچھا جناب, امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک ملحد آیا جو اللہ کو نہیں مانتا تھا. کہتے ہیں آپ بتائیے اللہ ایک کیسے ہے, اللہ موجود ہے, پہلے دلیل دیجئے. آپ نے فرمایا کبھی سمندری سفر پر گئے ہو؟ کہتا گیا ہوں. کوئی واقعہ ہوا؟ کہتا ہاں بڑا خطرناک واقعہ ہوا. کہ کیا ہوا؟ کہ ایک دن سمندری سفر کے درمیان میں تھا تو بڑا طوفان آیا, میری کشتی ٹوٹ گئی, کئی لوگ ڈوب گئے اور میں جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی کشتی کے ایک تختے کو پکڑا. تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ پہلے تو سمندری سفر جب تم نے شروع کیا تو کس پر بھروسہ تھا؟ کہ کشتی پر بھروسہ تھا. کشتی ٹوٹ گئی, تختے کو پکڑ لیا, اب کس پر بھروسہ تھا؟ کہ حضور اب میرے تختے پر بھروسہ تھا. جب یہ ختم ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں حضور یہ ہوا کہ مجھ سے تختہ بھی چھوٹ گیا ہیں, اب میں تنہا, سمندر کی موجیں ہیں. فرمایا اس وقت کس پر بھروسہ تھا؟ جو اس وقت میں زندہ رہنے کا جو بھروسہ تھا نا, جو امید کی کرن تھی, وہی اللہ تبارک و تعالی, وہی اللہ کی شان ہے کہ جب سارے اسباب ختم ہو جائیں پھر بھی دل میں ایک ہوپ باقی رہتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھے بچا لے گا, کوئی ہے جو مجھے نکال لے گا. فرمایا وہی جو تمہیں تختہ بھی ختم ہونے پر امید دلا رہا تھا, وہی رب عز و جل کی قدرت ہے. مان لو کہ اللہ نے تمہیں بچایا ہے. وہ ملحد کہتا ہے جناب آپ نے بالکل صحیح بات کی, کشتی پہ گیا تو کشتی بڑی مضبوط تھی, میرا بھروسہ کشتی پر تھا, مجھے پتا تھا چلانے والے بھی مضبوط ہیں اور ان کو سوئمنگ بھی بڑی اچھی آتی ہے, مگر طوفان آیا تو کشتی ٹوٹ گئی, میرے سامنے بڑے بڑے سوئمر ڈوب گئے. اب میں نے تختہ پکڑ لیا, میں نے کہا یہ تختہ مجھے بچا لے گا. کچھ عرصے بعد تختہ بھی ہاتھ سے گیا, اب میں تھا اور سمندر کی موجیں تھیں, مگر دل میں پھر بھی ایک امید کی کرن تھی کہ میں بچ سکتا ہوں. فرمایا وہی تو تھا, وہی تو رب ہے جس نے تجھے اس تکلیف میں بھی تنہا نہ چھوڑا اور تیرے دل میں امید جگائے رکھی. تو اللہ ایک ہے, اللہ موجود ہے, سبحان اللہ. چلے میں آج کی دنیا کی بات کر لیتا ہوں. 8 ارب 8 بلین, جائیے ذرا ورلڈو میٹر کے اوپر, اس وقت دنیا کی آبادی 8 ارب کو ٹچ کر رہی ہے. 8 ارب لوگ اس دنیا میں موجود ہیں. ہم اس وقت مسجد میں کتنے لوگ ہیں؟ آپ نے پوری دنیا میں ٹریول کیا ہوگا, کبھی آپ کو ایک جیسا دوسرا بندہ نہیں ملا ہوگا. یہ کیسے ڈرائنگ ہے, یہ کیسی جناب اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں. ارے کہیں اور نہ دیکھو, اپنی ذات میں اللہ کی قدرت کو تلاش کرے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. کبھی آپ کو اس کو ایکسپیرینس کرنا ہو نا, اگر یہاں پر میرا خیال ہے وہ بیٹھے ہوں, آرکیٹیکچر لوگ بیٹھے ہوں جن کو ڈرائنگ وغیرہ کرنے کا تجربہ ہوتا ہے, کبھی ان سے پوچھیں کہ الگ الگ شیپ بنانا کتنا مشکل ہے. ان کو کہو 200 قسم کی بلڈنگیں بنا دو, وہ پریشان ہو جائیں گے کہ بھائی 10-15 بنوا لو, 20 بنوا لو, 200 اچھا 2000 بنا دیں, کہیں گے پاگل ہو گئے ہو, 20,000 بنا دیں, اور پریشان ہو جائیں گے. زندگی میں کچھ ایک ہی جیسی چیزیں بہت ساری نہیں بنائی جا سکتی. آپ نے بنگلوں کی ڈیزائن بنائی ہوں گی, اپنے گھر بنائے ہوں گے, گھر کو کتنی طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ, کتنے شیپ بنا سکتے ہیں. کبھی کاغذ کا پین لے کے بیٹھیے, آپ کو خیر انسانی تصویر تو نہیں بنانی چاہیے, آپ اپنا ذرا کھانے بنائیے, ٹرائنگولر بنا لیں گے, اسکوائر بنا لیں گے,
گے, سرکل بنا لیں گے, اور بنائیے, کتنے بنائیں گے؟ تھوڑی دیر کے بعد آپ کہیں گے بھائی اس سے زیادہ نہیں بن سکتے. اللہ اکبر, روز دنیا میں ہزاروں لوگ پیدا ہو رہے ہیں, روزانہ نئی شکل کے ہیں. اچھا صرف شکل الگ نہیں ہے, ہاں ہماری آواز بھی الگ ہے. دیکھا ہے دوسری آواز والا, ہم آواز سے فون پہ پہچان لیتے ہیں. السلام علیکم کہتے ہیں, ہاں بھائی کیسے ہیں حبیب بھائی, سلمان بھائی, صادق بھائی, فوراً کلک کیوں ہوتا ہے؟ آواز بھی ان 8 ارب لوگوں کی الگ ہے. ابھی رکو, ابھی آگے چلتے ہیں, ابھی آگے. صرف آواز الگ نہیں ہے, ہمارے فنگر پرنٹس الگ ہیں. کبھی دیکھا ہے اب تو ایئرپورٹ کے اندر اب چیکنگ ہی فنگر پرنٹ کی ہونے لگی ہے. یعنی اتنی ایک انگوٹھا ہے, مجھے بتاؤ تو صحیح, 8 ارب لوگ. اچھا یہ 8 ارب تو میں کہہ رہا ہوں نا, اربوں چلے گئے اور اربوں آئیں گے. میرے رب کی قدرت کا شاہکار تو دیکھیں, سائنس اللہ کی قدرت کو کیسے ایکسپٹ کر رہی ہے کہ یار انگوٹھے سب کے الگ ہوں گے, کبھی دوسرا انگوٹھا ایک دوسرے کا میچ نہیں ہو سکتا. صرف انگوٹھے نہیں, ہماری آئی کی جو آنکھ کے اندر پتلی ہے, اب تو آئی اسکیننگ شروع ہو گئی نا ایئرپورٹ پہ, کہ آنکھوں کی تصویر لے کے پتہ چل جاتا ہے بندہ کون ہے. تھوڑے عرصے کی بات ہے, یہ پاسپورٹ وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے, صرف آپ کی آنکھ ہوگی. اب دنیا میں کئی جگہوں پر فنگر پرنٹ پہ آپ کے کریڈٹ کارڈ آ چکے ہیں, آپ فنگر پرنٹ دیں اور پیسے لے جائیں, پیسے دے دیں, بینک اکاؤنٹ چل رہے ہیں, کیونکہ اب آپ ہیں, ہمیں پتا ہے. اصل تو یہ چاہیے ہوتا ہے نا کہ کارڈ والا بندہ ہے کہ نہیں, اب کارڈ کیوں سنبھالوں, پاسپورٹ کیوں سنبھالوں, آگے جا کے سب یہ ختم ہو جانا ہے. یہ سب آپ کی آئی اسکیننگ اور فنگر پرنٹ پہ چیزیں آ جائیں گے, کیونکہ ان کو بندہ معلوم کرنا ہوتا ہے. دیکھیں نا موبائل پہ کئی اکاؤنٹس ہیں جو آئی اسکیننگ سے کھل جاتے ہیں, اب آنکھ دکھاتے ہیں وہ کھلتا ہے, پیمنٹ ٹرانسفر, کوئی سائن نہیں, کوئی سگنیچر نہیں, فنگر پرنٹ پہ پیمنٹ ٹرانسفر. اٹ مینز بندہ وہی ہے جس کے پیسے ہیں. اللہ اکبر, یہ میرے رب نے ایک جسم کے اندر سسٹم لگایا ہے. میں ایک بار ایک تھیوری پڑھ رہا تھا کہ ہاؤ ٹو ڈفرینشیٹ کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کو آپس میں الگ الگ کیسے کر سکتے ہیں. یعنی یہ جو ہوا ہے اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کریں اور آکسیجن کو الگ کریں. کووڈ کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی مشینیں آئی تھیں کہ جناب اپنے ساتھ رکھیں, سانس کا پرابلم ہوگا تو یہ اسی ہوا میں سے آپ کو آکسیجن نکال کے دے دے گا. اللہ اکبر, یہ اتنی بڑی مشین کتنے ہزار روپے کی, پہلے تو لاکھوں روپے کی آتی تھی. اللہ نے ہمارے ناک میں کہاں فٹ کی ہے, ہمیں نظر نہیں آتی. میں تھیوری پڑھ رہا تھا کہ ہماری ناک میں جو ہیئرز ہوتے ہیں نا, بال, یہ بھی فضول نہیں ہے. فرمایا یہ جو ناک کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں نا, یہ فلٹر کا کام کرتے ہیں. آپ کی ناک میں کوئی غیر ضروری چیز نہیں جا سکتی ہے, وہ اس کو روک لیتے ہیں, صرف ہوا اندر جاتی ہے. اور کتنی دیر لگتی ہے, ابھی میں بات کر رہا ہوں نہ جانے میں نے کتنی سانسیں لے لی ہیں, آپ سن رہے ہیں نہ جانے آپ نے کتنی سانسیں لے لی ہیں. ہر سانس اندر جا رہی ہے, منیمم 1 سیکنڈ سے بھی کم دیر میں آکسیجن اندر چلی گئی, کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ گئی. ارے یہ کون سا پلانٹ میرے اندر نصب ہے جس کی مجھے پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو گردے کی اہمیت معلوم کرنا ہونا, اب ڈائلیسس مشین بتاتی ہے کہ جناب لاکھوں روپے کی مشین لے کر آپ کی باڈی کے اندر جو گند ہے, جو بری چیزیں نہیں چاہیے آپ کو, گردے کو صاف کیا, جو گردہ کام کرتا ہے وہ ڈائلیسس کی مشین کام کرتی ہے. کئی لاکھ روپے کی وہ مشین ہے, اور جناب ہفتے میں 3 دن بیچاروں, کئی لوگوں کو 4 دن ڈائلیسس کروانا پڑتا ہے. اللہ نے میری باڈی میں یہ مشین کہاں فٹ کی ہے, یہ کیسے گردے بنا دیے جو میرے تمام بلڈ کو صاف کر رہی ہے, میری یورین کے معاملات کو سیدھا کر رہا ہے. اللہ اکبر, یہ پلانٹ کب لگے تھے یہ. اچھا مزے کی بات اور دیکھیے, اللہ کی قدرت دیکھیں, بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا سا ہوتا ہے, کچھ بچے تو بالش جتنے ہوتے ہیں, ایک بالش جتنے بچے کے اندر سارے پلانٹ لگے ہوئے ہیں, ساری گردے بھی ہیں. ایسا نہیں کہ بعد میں بھائی 20 سال کے ہو جاؤ گے تو ایک گردہ اور ملے گا, 30 سال کے ہو جاؤ گے تو ایک پھیپڑا لے جاؤ, اس کے بعد جناب چھوٹا دل واپس کرو, بڑا دل لے جاؤ. بھائی گاڑی تو پارٹ چینج کرنے پڑتے ہیں نا. ہم جب پیدا ہوئے ہماری انگلیاں اتنی تھیں یار, آپ کے بچے پیدا ہوئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا, لیکن ان سب بچوں میں وہ سارے پلانٹ لگ گئے جتنی اس کو ضرورت تھی. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا گیا وہ پلانٹ بھی بڑے ہوتے چلے گئے, وہ گردہ بھی بڑا ہو گیا, وہ دل بھی بڑا ہو گیا, وہ دماغ بھی بڑا ہو گیا, وہ کان بھی بڑے ہو گئے, وہ سماعت بھی بڑی ہو گئی, وہ آکسیجن بھی اسی طرح ملنا شروع ہو گئی. جتنی آکسیجن ریکوائرڈ تھی اتنے پھیپڑے بڑے ہونا شروع ہو گئے. اللہ اکبر, اس کو نکالنے کا نظام ویسے ہی کلیئر ہوتا چلا گیا. میں کہتا ہوں کدھر نہیں دیکھو, ایسی فیکٹری جس نے بنائی ہے کیا ویسے ہی بن رہی ہے؟ کوئی بنانے والا نہیں ہے, کسی کا جناب اس میں عمل دخل نہیں ہے. ارے ہمارا جسم بتا رہا ہے. اب ماڈرن سائنس کے حساب سے دیکھو, آج بھی بہترین میگا پکسل کیمرے بن چکے ہیں, مگر سائنسدان بھی مانتے ہیں کہ جو انسانی آنکھ دیکھتی ہے وہ کوالٹی کسی کیمرے میں نہیں ہے. اچھا پھر اس کی میموری کتنی ہے, کبھی سوچا آپ نے؟ 2-3 سال بعد, 2-3 سال تو چھوڑو, آج کل تو 2-3 مہینے بعد موبائل پورا ہو جاتا ہے, ساری میموری بھر جاتی ہے, ڈیلیٹ نہیں کرو تو نیا میسج نہیں آتا ہے.
मगर ये कैसा स्टोरेज सिस्टम अल्लाह ने दिया है। मेरी उम्र 50 साल हो गई है, मुझे आज भी बचपन के वाकयात याद हैं, आपको भी याद होंगे, और पूरी वीडियो अंदर मौजूद है, सिर्फ पिक्चर्स नहीं है, पूरी वीडियो याद आती है कि बचपन में क्या हुआ था, स्कूल में क्या हुआ था, हम दोस्तों के साथ क्या हुआ था, पहली बार घर में दावत हुई थी तो क्या, वो सारे नहीं याद हैं, मगर जो याद हैं वो पूरे फीड है अंदर। यार ये कितना स्टोरेज है। और साइंस पता है क्या कहती है कि 70 साल में इंसान अपने दिमाग का 5% सिर्फ इस्तेमाल कर पाता है। ये नया टॉपिक है, कभी इस मौजू पर अलग मैं बात करूंगा कि हम अपने दिमाग को यूज ही नहीं कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना यार मैं बूढ़ा हो गया, क्या कुरान पढ़ूं, क्या हदीस सीखूं, अब तो मेरी याददाश्त कमजोर हो गई। नहीं, आपने अपने ब्रेन को यूज ही नहीं किया है। इसको आसान लफ्जों में यूं समझें कि बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफस्सिरीन जो हैं, जिन्होंने हजार किताबें लिखी, हजार किताबें उनको याद थी, लाखों हदीसों के हाफिज थे, क्या उनके पास एक्स्ट्रा मेमोरी थी, क्या एक्स्ट्रा दिमाग था? नहीं, ये यही ब्रेन था जिसको उन्होंने यूज किया। आज साइंस कहती है यूज इट और लूज इट। ये आपका वो ब्रेन है कि अगर यूज कर लोगे तो तुम्हारे ब्रेन में बड़ी वसअत मौजूद है। इतने बड़े बड़े साइंसदान दुनिया में क्या क्या इजाद कर लेते हैं, और कुछ लोग हैं जिनको घर के मामलात भी समझ नहीं आ रहे होते क्योंकि वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। अल्लाह ने ये सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, अल्लाह ने ये खूबसूरत नेमत दी हुई है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आप अक्लमंदों के साथ बैठें, मुताले में इजाफा करें, इल्म की जुस्तजू करें, अल्लाह आपके जहन की गिरहें खोलना शुरू कर देगा। जब 6 साल का बच्चा पूरा कुरान हिफ्ज कर सकता है, क्या एक्स्ट्रा दिमाग लेकर आया था? मुझसे एक सूरत है याद क्यों नहीं होती? बंदा सोचे कि मैं उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा हूं, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे इल्म नाफे अता फरमा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये दुआएं क्यों सिखाई गई? कि आपके अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद है, आपके अंदर स्टोरेज मौजूद है, आप यूज नहीं कर रहे, वरना यूज करते चले जाएं तो कायनात की वुसअतें, कायनात का सारा इल्म जो है वो एक इंसान के दिमाग में समा सकता है। ये देने वाला कौन है? ये स्टोरेज देने वाला कौन है? अरे कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। फिर उससे प्यार क्यों ना करूं, फिर उससे मोहब्बत क्यों ना करूं, फिर उस पर अपना सब कुछ फिदा क्यों ना करूं, और उसकी तौहीद के डंके क्यों ना बजाऊं। और फिर मेरी एक और जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं इस्लाम की दावत देने वाला बनूं। आज ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये अंबिया ने फरीजा अंजाम दिया, ये सहाबा ने फरीजा अंजाम दिया, ये औलिया ने फरीजा अंजाम दिया कि इस्लाम दुनिया भर में फैलाया। ए पाकिस्तान में रहने वालों, घर बैठे मुसलमान हो गए, ऐसे ही हो गए मुसलमान। हम अरब शरीफ पे तो रहने वाले नहीं हैं। अरब शरीफ कितना दूर है यहां से? इस्लाम तो वहां से शुरू हुआ था ना, यहां कैसे आया? कोई तो था ना जिसने घर छोड़ा था, कोई तो था ना ट्रेवल किया, उनका एहसान नहीं मानोगे? अनफॉर्चुनेटली दिल जलता है यार, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ गए सोशल मीडिया पर, लोग सुन भी रहे हैं जो कहते हैं औलिया को भूल जाओ, औलिया तो कोई चीज ही नहीं है, सहाबा का कोई काम ही नहीं है। अरे मैं मुसलमान कैसे हुआ? मुझे कोई खाना खिलाए, मुझे उसको शुक्रिया करने का हुक्म है। और जिसने ईमान पहुंचाया इस पूरे खित्ते में, हम कैसे ख्वाजा गरीब नवाज को भूल सकते हैं? जब वो हिंदुस्तान में आए तो 90 लाख गैर मुस्लिम मुसलमान कर गए। ठीक है, उसकी क्वांटिटी पर डिबेट हो सकती है कि 90 लाख थे या कितने लाख थे, मगर अगर वो चंद लोग भी करके गए तो उसके बाद जो सिलसिला चला, अरे इस्लाम लाने वाले औलिया किराम, यहाँ कितने साहब, यकीनन कुछ सहाबा भी आए, अंबिया तो नहीं आए ना इस खित्ते में, पाको हिंद में। हम सब घर बैठे मुसलमान हुए, किसका फैजान था? ये सहाबा का, ये औलिया का। अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पे जाओ तो सही, कब आए थे? पहली हिजरी में। ये ताबई बुजुर्ग हैं, आप सोचे तो सही, पहली 1300 साल पहले ये हस्ती यहां पर आई है, और वापस तो नहीं गए, इस्लाम फैलाने आए थे ना। मैं एक और मशवरा देता हूं आप लोग, कभी कभी मजार पर जाओ ना तो इनकी तख्ती लगी हुई होती ना, इनकी जाए पैदाइश चेक किया करें, पैदा कहां हुए हैं, फिर आपको अंदाजा होगा ये कितनी बड़ी कुर्बानी है। बाबा फरीद पाक पतन में पैदा नहीं हुए, दाता अली अजवेरी लाहौर में पैदा नहीं हुए, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ये मुल्तान में पैदा नहीं हुए। ये क्यों आए भाई? बिजनेस करने आए थे? ये सब इस्लाम फैलाने आए। इन्होंने दीन फैलाया, लाखों करोड़ों लोगों को मुसलमान किया, इतना काम किया कि वापस ही नहीं जा सके। हमारा तो सिस्टम ही है कि हमारी बरादरी का कब्रिस्तान होता है, हम बोलते हैं इधर ही पैदा हुए, इधर ही मरना है, कहीं जाना ही नहीं है, हमारे बाप दादा इधर ही कब्रिस्तान में, और हमारा भी प्लान यही है। मगर इन लोगों का ये प्लान नहीं था, ये दीन के लिए घर बार वतन सब छोड़ गए और इतना बड़ा काम किया कि वापस ही नहीं जा सके अपने इलाके में, और हम उनका एहसान ना माने। अरे ये उनका एहसान है, हमें कलमा पढ़ाया इन्होंने, हमें दीन अब तक पहुंचाया। अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी है हम दुनिया भर में दीन पहुंचाएं। आप और मेरे से सवाल नहीं होगा कि अब तो दीन पहुंचाना भी आसान है, अब आपने क्या किया, हमने दीन को फैलाने में क्या किरदार अदा किया। तो सबसे पहले अपने ईमान को मजबूत करना है,
ہیں, اللہ سے سچی محبت کرنی ہے, توحید کے ڈنکے بجانے ہیں, اور پھر دوسرے لوگوں کا ایمان مضبوط کرنا ہے. جو ایمان میں پہلے ڈسٹرب ہو رہے ہیں ان کو پکڑیں, ان کا ایمان مضبوط کریں, اور پھر اس پیغام کو آئیے لے کر چلتے ہیں. مبارک ہو ان مبلغین کو جو قافلوں میں جا کر دنیا بھر میں سفر کر کے غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہیں, مسلمانوں کو گناہوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لاتے ہیں. آپ بھی آئیے دعوت اسلامی کے دست و بازو بنیے. میں آپ کو آفر کرتا ہوں, ہمارے ملک میں بھی قافلے سفر کرتے ہیں, بیرون ملک انٹرنیشنل ٹریول بھی کرتے ہیں. آئیے مل کر اللہ کا پیغام دنیا بھر میں پہنچاتے ہیں. اللہ کی رحمت سے ہزاروں لوگ دعوت اسلامی کے قافلوں کی وجہ سے مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور اللہ کی رحمت سے آج بھی the most growing religion on earth جو ہے وہ ہمارا مذہب اسلام ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کو لے کر آگے چلیں اور اسلام کو پھیلائیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اپنے محسنین کو بھی یاد رکھنا ہے. اب آتے ہیں ایک آخری بات کی طرف. قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنو, اے ایمان والو ایمان رکھو. اب یہ تو بڑی عجیب بات ہے, ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو ایمان رکھو. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو, اپنے ایمان پر پورا عمل کرو. کلمہ تو پڑھ لیا, اس کے بعد اس کلمے کے جو احکام ہے اس پر بھی عمل کریں نا, شریعت میں پورے داخل ہو جاؤ, ایمان کو انہینس کریں, مضبوط کریں. تو اب یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ کلمہ تو ہمیں پتہ ہے, اچھا ہم میں سے بہت بڑی تعداد, اب میں بڑا عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں لیکن اللہ کرے دل پر تھوڑا سا اثر ہو جائے, ہم میں سے بہت بڑی تعداد مسلمان اس لیے ہے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے. بس کلمہ پڑھ لیا, چھوٹے تھے بڑے ہوئے تو ماں باپ مسلمان تھے, مسلمان. ہم نے اپنے ایمان کو انکریز کرنے کے لیے کیا کیا ہے, اس کو کتنا ریسرچ کیا ہے, غور کریں نا. اب مثال دیتا ہوں, کسی والد کا پیسے والے کا انتقال ہو جائے اور اپنے بیٹے کو 1 کروڑ روپیہ وہ ورثے میں دے کے مر جائے, انتقال ہو جائے, 1 کروڑ روپے ملے. اب وہ 1 کروڑ روپے تجوری میں رکھ دے اور بیٹھا رہے ہیں کہ بس ابو دے کر گئے, اب تجوری میں پڑا ہوا ہے, 2-5 سال بعد تو کم ہونا شروع ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. بھائی ہم کیا کرتے ہیں, اس کو کہیں کاروبار میں لگاتے ہیں نا, کہ یار اس کو انکریز کرنا ہے. ابو کروڑ روپے دے کر گئے, مجھے اس کو 5 کروڑ کرنا ہے, اور اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے, اپنی فیملی کو بھی آگے لے کے چلنا ہے. یہ سارا دماغ چل رہا ہے. سملرلی ایمان تو آپ ماں باپ نے دلوا دیا ہے, ماں باپ کی وجہ سے مل گیا. آپ نے اس کو انکریز کرنے کے لیے کیا کیا ہے, اسی تجوری میں رکھا ہوا ہے. ہاں مسلمان ہوں کیونکہ ابو مسلمان تھے, امی مسلمان تھی, میں نے کیا کیا ایمان کے لیے. تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ایمان سٹرینتھن کیسے ہوگا, ایمان انکریز کیسے ہوگا, ایمان مضبوط کیسے ہوگا. اس کے لیے پھر ہمیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اس میں کئی حدیث ہیں, میں ایک حدیث آج بیان کر دیتا ہوں, پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع کو لے کے چلیں گے کہ ایمان مضبوط کیسے ہو سکتا ہے. نبی پاک فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. کامل مومن کون ہے, جو کہ اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میرا بھلا ہو جائے, باقی اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. ہم کیا پسند کرتے ہیں, سب میری عزت کریں. آپ دوسروں کی عزت کرتے ہیں, میں پسند کرتا ہوں سب مجھے پیار سے بات کریں, تو میرے بھی خیال سے میں بھی پیار سے بات کروں نا. مجھے کوئی دھوکہ نہ دے تو میں بھی کسی کو دھوکہ نہ دوں. جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں نا وہی دوسروں کے لیے پسند کریں. میرا بھلا ہو جائے نہیں, سب کا بہتر ہو جائے, میرے ساتھ جو میں چاہتا ہوں وہ سب کے ساتھ ہو. یہ ہے ایمان کی دلیل. اور لک ایٹ دا بیوٹی آف اسلام, کتنی زبردست تعلیم ہے. سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے کتنی کمال کی حدیث ہے کہ اگر سارے لوگ یہ کرنے لگ جائیں کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ دوسروں کے لیے پسند کروں, تو پھر تو جھگڑے بھی ختم ہو گئے, دشمنیاں بھی ختم ہو گئی, انتقام بھی ختم ہو گیا, لڑائی بھی ختم ہو گئی, دھوکے بھی ختم ہو جائیں گے, عزت اور پیارا ماحول ہو جائے گا. مگر ہم ایمان کی اس اسٹرینتھن سے باہر ہیں. کامل مومن ہونے کی دلیل کیا ہے کہ جب تک بندہ کامل مومن نہیں ہوگا, جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے کرے. ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے, اور وہ حدیث کیا ہے, آقا فرماتے ہیں کہ کوئی تم میں سے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. حدیث کا خلاصہ ہے جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ گھر بار تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی نبی پاک سے محبت یہ ایمان کی کمپلیشن کی دلیل ہے. اور محبت تو ہم سب کو ہے, مگر کتنا ہونا چاہیے, سب سے زیادہ, ٹاپ آف دا لسٹ. اور اگر ہم اپنے ایمان کو انکریز کرنا چاہتے ہیں, مضبوط کرنا چاہتے ہیں, تو اپنے رب سے بھی دیوانہ وار محبت کریں اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بے حد محبت کرنی ہے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.